الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. برادران اسلام اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے اور اس عظیم تہوار کو منانے کے لیے سنت نبوی کی روشنی میں یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ اللہ ہی کی توفیق ہے اور اسی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آج کا یہ دن بڑا عظیم دن ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی پیش کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ساری دنیا میں ہے. ہم سے پہلی امتوں میں بھی قربانی کا سلسلہ رہا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. قربانی، اس کا مقصد، اس کی تعلیم، اس کا درس کیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج میں نہایت اختصار کے ساتھ قربانی کے تعلق سے، قربانی کے مقصد کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. قربانی ایک بہت بڑے ایثار کا نام ہے. قربانی وہ عظیم عمل ہے جو ہمیں ایثار سکھاتا ہے. ایثار یعنی اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دینا. قربانی کا یہ عمل ایک علامتی عمل ہے، ایک سمبولک عمل ہے.
اس کی جو روح ہے، حقیقت ہے، جو درس ہے، وہ بڑا عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے میری قربانی، میری نماز، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ یہ قربانی کا سب سے پہلا درس ہے۔ قربانی کا سب سے پہلا سبق ہے اللہ کی توحید پر قائم رہنا، توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا اور توحید کو مکمل طور پر اس پر جمے رہنا۔ اس آیت میں قربانی کے مقصد کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں خطبہ مسمونہ میں، ان میں اللہ رب العالمین نے اس قربانی کے منظر کو پیش کیا ہے جو منی کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی تھی۔ کن الفاظ کے ساتھ اور کس انداز میں رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک مقصد یہ بھی ہے قربانی کا، ایک درس یہ بھی ہے کہ قربانی کرنے والے یہ سیکھیں کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار بننا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو چہرے کے بل زمین پر لٹا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ آواز دیتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بلا شبہ آپ نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم نے تو خواب ہی دکھایا تھا آپ کو، اور آپ نے ہماری فرما برداری، ہماری اطاعت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا، تو آپ نے تو یقیناً اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو قربانی آزمائشوں کا بھی ایک نام ہے، قربانی امتحان کا بھی ایک نام ہے، قربانی ساری زندگی آزمائشوں اور امتحانات میں گزارنے کا نام ہے۔ قربانی کا یہی مقصد ہے کہ ہم جد و جہد کریں برائی کے خلاف، محنت کریں اللہ کی اطاعت پر آ جانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جانے کے لیے اس پر محنت کریں، شرک و بدعات کو چھوڑ دیں، کیونکہ پوری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ملت ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بنیادی دعوت توحید ہے، شرک کے خلاف ہے، ہر طرح کے شرک سے اجتناب۔ آج ہمارے گھروں میں شرک داخل ہو رہا ہے، کہیں تعویذ گنٹوں کے ذریعے، کہیں کسی اور صورت میں، اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی خواتین کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی خواتین کے عقائد درست کرنے کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام تو گھر سے شروع ہوتا ہے، پہلی قربانی ہمیں گھر میں دینی ہے،
گھر میں برائی کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سن لیجئے جہاد کے تعلق سے، مجاہد کون ہے؟ یہ لفظ آتا ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، آج کے دور میں پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب لفظ جہاد ہو، کیونکہ دشمنوں نے سارے مسلمانوں کو جہادی بنا دیا، جبکہ ایک مسلمان بھی جہادی نہیں ہے، ایک مسلمان پورے ملک میں، کیونکہ جہاد کر ہی نہیں رہا ہے۔ پہلا جہاد تو اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ مشکات میں روایت ہے، صحیح روایت ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ کون ہے مجاہد؟ مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، اپنے آپ